السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کی مسجد میں رہنے والے ایک امام نے جب ایک لڑکی کھانا دینے کے لیے آئی، ایک بچی، تو اس کے ساتھ غلط کام کیا۔ وہ ویڈیو اسکرین پر بھی آپ دیکھتے رہیں اور بہت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اب پہلی بات تو یہ کہ وہ جو امام ہے تو وہ حلیے سے دیوبندی لگ رہا ہے۔ اب چاہے وہ دیوبندی ہو یا کوئی بھی ہو، غلط تو غلط ہے۔ تو جو ایک بچی کھانا دینے کے لیے آئی، اس نے اس کے ساتھ بچی کے ساتھ غلط کام کیا۔ اب کچھ لوگ اس بات کو لے کر اسلام کو ٹارگیٹ بنائیں گے، کیا مسجدوں میں رہنے والے بھی ایسا کرتے ہیں؟ جبکہ اسلام میں اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے اور تم زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا اور برا راستہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ میں آپ کو زنا کرنے کی مذمت کے تعلق سے آپ کو کچھ احادیث مبارکہ انشاءاللہ سناؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ زنا سے بچنے کا آسان طریقہ، زنا سے کیسے بچا جائے، اور زنا کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مسجد کے اندر کی یہ ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ ایک امام نے اس بچی کے ساتھ کیا، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے اور غلط بات ہے، اور بہت اچھا کیا انہوں نے، اور جو سزا دینی چاہیے، جو ملنی چاہیے، وہ ان کو ملے، کیونکہ وہ اس کے حقدار ہیں۔ اب بات چل رہی ہے کہ کچھ لوگ اس بات کو لے کر اسلام کو ٹارگیٹ بنائیں گے کہ ان کے اسلام میں ایسا ہے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے، یا ان کا اسلام یہ کہتا ہے، تو جبکہ اسلام میں دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ اور اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی پکڑے جائیں تو تب تک ان پر پتھر مارو جب تک کہ ان کی جان نہ نکل جائے جسم سے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، زنا کرنے کی مذمت کے تعلق سے کچھ احادیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس فعل سے مکمل ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، تب ایمان اس کے اندر لوٹ آتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 شخصوں سے نہ کبھی کلام فرمائے گا، اور نہ کبھی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ کبھی ان کے دلوں کو پاک و صاف کرے گا۔ پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 3 شخص یہ ہیں، پہلا بوڑھا زانی، یعنی بڑھاپے میں زنا کرنے والا، وہ عمر جو باپ داداؤں کی یا نانا کی عمر بن گئی ہے، یعنی اتنی بڑھاپے میں پہنچ گئی ہے، پھر بھی انسان زنا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز حشر نہ ایسوں سے کلام فرمائے گا، نہ ان کے دلوں کو پاک صاف کرے گا، اور نہ کبھی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ اب دوسرا انسان حضور فرماتے ہیں وہ ہے کہ فقیر ہو اور تکبر کرنے والا ہو، یعنی جو فقیر ہے تو وہ تکبر کرنے والا بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا یعنی وہ بادشاہ جو اپنی جنتا سے جھوٹ بولتا ہو، یعنی جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ پہلا بوڑھا زانی، اور دوسرا جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اور تیسرا تکبر کرنے والا فقیر۔ ان تینوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ
نہ کبھی کلام کرے گا، نہ کبھی نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ کبھی ان کے دلوں کو پاک و صاف کرے گا۔ ایک حدیث میں آپ کو اور سناؤں زنا کی مذمت کے تعلق سے۔ حضرت مقراط بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، حضور نے پوچھا آپ زنا کو کیا سمجھتے ہو اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، ہم زنا کو حرام سمجھتے ہیں، اللہ عز و جل اور اس کے رسول نے زنا کو حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے والا ایک پڑوسی عورت کے زنا کرنے سے بھی ہلکا گناہ ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وہ انسان ہے کہ جس نے 10 عورتوں کے ساتھ زنا کیا، اور ایک وہ انسان ہے کہ جس نے پڑوسی عورت کے ساتھ زنا کیا، تو 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے والا گناہ میں کم ہے اس ایک پڑوسی عورت کے ساتھ زنا کرنے والے سے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اسلام تو زنا کے بارے میں بہت تاکید کرتا ہے کہ یہ برا راستہ ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ فساد و جڑ والا راستہ ہے، یہاں پر اس راستے پر فساد ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ان راستوں سے بچو، ان راستوں سے ہٹو، وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے۔ اب میں آپ کو اور بتاؤں کہ زنا سے بچنے کا آسان طریقہ، زنا سے بچنے کا، کیونکہ آج کے دور میں تو طرح طرح کی، چاہے وہ کوئی سے بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کی ویڈیو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ ویڈیو ہر انسان کے سامنے آ رہی ہیں، تو میں سب کو بتاتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم زنا سے بچیں، اس برے راستے سے بچیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں، اگر تم نکاح کرنے کی استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو، کیونکہ یہ راستہ جو ہے اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ یعنی اگر تم نکاح کرنے کی استطاعت رکھتے ہو تو تم نکاح کرو، کیونکہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے بھی روکے گا اور یہ تم کو گناہوں سے بھی روکے گا۔ پھر پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو پھر تم روزہ رکھو، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ یعنی روزے کی کثرت کرو، جب آپ روزہ رکھو گے تو جو آپ کے اندر نفسانی خواہشات ہے، وہ روزہ اس کو نفسانی خواہشات کو ختم کرے گا اور اس کو توڑنے والا ہے۔ اب میں آپ کو آخری بات بتاؤں کہ زنا سے کیسے بچا جائے، اور زنا سے بچنے کا آسان طریقہ، اگر آپ کو نفسانی خواہشات کی کوئی پرابلم ہے، آپ کے اندر نفسانی خواہشات جاگتی ہے، تو میری یہ آخری بات سنو، انشاءاللہ آپ ان برے راستوں سے اور بدفعلوں سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہو گے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے مردوں کو تاکید کرتا ہے، پھر بعد میں عورتوں کے لیے کہتا ہے کہ اے محبوب ان مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ یہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں۔ اب وہ آخری بات سنیں جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ کے اندر نفسانی خواہشات جاگتی ہے تو آپ اپنے آپ پر غور کریں اور اس بات کو سنیں جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ ان تمام چیزوں سے، بدفعلوں سے، برے راستوں سے انشاءاللہ محفوظ رہو گے۔ حضرت ابن امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور اس نے بارگاہ رسالت میں آ کر کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھ گئے اور کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس نوجوان کو میرے قریب لایا جائے۔ تو وہ نوجوان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ تو اس نوجوان نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے ماں کے ساتھ زنا کرے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ تو اس نوجوان نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیٹی کے ساتھ زنا کرے۔ تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ تو پھر اس نوجوان نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی میری بہن کے ساتھ زنا کرے۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ زنا کرے۔ اسی طرح پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھوپھی اور خالہ کے لیے بھی یہی سوال کیا، اور اس نوجوان نے یوں ہی جواب دیا جیسے کہ اس نے ابھی پیچھے تینوں جوابوں میں کہا تھا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس نوجوان کے سینے پر رکھا اور یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کے دل کو پاک و صاف فرما، اور وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، یعنی اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما۔ پھر اس نوجوان نے جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو پھر وہ نوجوان زنا کی طرف کبھی بھی مائل نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کے اندر زنا کی خواہشات، نفسانی خواہشات جاگتی ہو تو آپ ان 3-4 باتوں کو اگر اپنے اوپر تصور کرو گے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچو گے، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ زنا کی طرف مائل نہیں ہوگے۔ جیسے دوسرے کی ماں بہنیں ہیں، ایسے ہی ان کو اپنی ماں بہنوں کی طرح سمجھو گے، تو پھر انشاءاللہ آپ ان تمام بدفعلیوں سے اور برے راستوں سے انشاءاللہ محفوظ رہو گے۔